السلام علیکم ویورز، اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے باوجود تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ کائنات میں کتنی بڑی بڑی رکاوٹیں کیوں نہ آ جائیں، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جو تمہاری آواز کو اس تک نہ جانے دے، کوئی ایسی پکار نہیں جو اللہ نے تمہاری سنی نہ ہو۔ اگر وہ دیر کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے پیچھے اس کی کوئی مصلحت ہو، یا تمہارا مانگنا اسے پسند آ گیا ہو۔ ہر بار میں ہی ایسے حالات میں کیوں مجھے ہی آزماتا ہے اللہ، ہر وقت بس میں ہی روتا رہوں۔ یہ بات ہم سوچتے ہیں، اور اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ تم سے اللہ بہت محبت کرتا ہے، وہ تم کو سزا نہیں دے رہا، تمہیں آزما رہا ہے۔ وہ جانتا ہے تم یہ سب کر لو گے۔ اس کو ذات سے مایوس مت ہو، وہ رب ہے جس نے تمہیں بنایا ہے، وہ تم سے زیادہ جانتا ہے۔ نا امید نہ ہو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ وہ ماضی نہیں نیتیں دیکھتا ہے، اور جو پاک دل لے کر اس کے روبرو جاتے ہیں، وہ ان کی مدد کے لیے پوری کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جس نے دن کو رات میں بدل دیا، وہی اس دل کو بھی بدلے گا، اور جو اس دل کو بدل سکتا ہے وہ نصیب بھی بدل دے گا۔ بس کچھ دیر اور پھر حالات بھی بدلیں گے اور وقت بھی بدلے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور جگ سارا بدل جائے گا، لا حاصل حاصل ہو جائے گا، اور ناممکن ممکن بن جائے گا۔ دیر سے ہی سنتا ہے اللہ اپنے پیارے بندوں کی، اور دیر کیوں؟ تاکہ وہ بہت پیار سے، بہت دھیان سے، بہت محبت سے اپنے پیارے کی سب باتیں سن سکے، اور تب تک وہ اس انتظار کے لیے ایک تحفہ رکھ لیتا ہے کہ جب وہ تمہیں اس انتظار کے بدلے وہ تحفہ دے تو تم اتنے خوش ہو جاؤ کہ تکلیف کبھی تھی وہ تمہیں یاد بھی نہ رہے۔ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ کچھ نہیں ملتا، ہر چیز اپنے وقت پر آپ تک پہنچ جاتی ہے، دیر یا جلدی وہ اللہ جانتا ہے کب دینی ہے۔ اپنا گمان اس ذات کی رحمت کے مطابق کر لیں، کیونکہ اس کے خزانے بے بہا ہیں۔ تمہارے مانگنے میں کمی آ سکتی ہے، اس کے دینے میں نہیں۔ ناممکن تو کچھ بھی نہیں اللہ کے لیے، بس آزمائش لی جاتی ہے ہر آسائش سے پہلے۔ جب تمہاری مشکل حد سے زیادہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ صبر کی انتہا تم نے کرنی ہے، معجزوں کی انتہا تو اللہ کرے گا۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ آپ کا اللہ سے رابطہ کرا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے، شکر کریں اس تکلیف کا جس نے اس آنکھ کو پرنم کر دیا۔ یہ چھوٹا سا آنسو کل کو آپ کے لیے بڑی سی رحمت بن جائے گا۔ یقین جانیے وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ رحیم اور کریم ہے۔ آپ زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دیں، آپ سمندروں کے پانیوں کے برابر گناہوں میں بھیگ جائیں، ساری دنیا آپ سے منہ موڑ لے، مگر وہ ندامت کے ایک آنسو کے بدلے آپ کو پاک صاف کر دے گا۔ ساری دنیا تھکا دے مگر وہ پھر بھی ہمارا استقبال کرے گا۔ اللہ نے بس کن بولنا ہے اور بس کن کا امر دیکھو گے۔ بس دھیان رکھو اس اللہ پر
اور دعاؤں پر یقین رکھو اور انتظار کرو اس وقت کا جب خوشی کے آنسو تمہارے گالوں کو تر کریں گے، جب تم خوشی کی انتہا دیکھو گے۔ بس یقین رکھو وہ اللہ سن رہا ہے تمہیں بہت توجہ سے، اور اسے تمہارا سننا اچھا لگ رہا ہے۔ بس اسی لیے تمہاری دعا قبول ہونے میں تاخیر ہے، کیونکہ اسے تمہاری تڑپ پسند آ گئی ہے، کیونکہ اسے تمہاری گڑ گڑانے کی آواز اور سننی ہے۔ بس صبر رکھو اور اس کا معجزہ دیکھو، اور بے شک اللہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بس بے خوف ہو جاؤ اور ان باتوں میں بے پرواہ ہو جاؤ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ کب تک اللہ کے فیصلوں سے منہ موڑ کر بھاگتے رہو گے؟ جس کا اختتام تمہارے بس میں ہی نہیں، اس کو تم زور زبردستی سے بدل بھی نہیں سکتے۔ جب کوئی معاملہ پریشان کرے اور اس کا کوئی حل نظر نہ آئے تو اسے اللہ کے حوالے کر دیا کرو، پھر اللہ وہاں سے ذریعے بناتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جس کی دسترس میں دو جہان ہیں، اس کے لیے تمہارا معاملہ آسان کرنا بھلا کیا مشکل۔ اللہ فرماتا ہے، میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ یہ چیزیں تمہارے لیے مشکل ہیں، لیکن تمہارے اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کن، یعنی ہو جا، اور فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے تم اس کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں۔ بس تم صبر کرو اور پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا دیکھو۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پہ دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہیں، بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ سب سے بڑی دولت یقین ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اس کے سب سننے کا، اس کے سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین۔ اللہ کو یقین سے بھرے دل والے بہت محبوب ہیں، جو ہر غم میں کہتے ہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ دنیا ٹوٹ جائے گی، امید کوئی نہیں رہے گی، پر یاد رکھیں کہ جو کچھ اللہ نے آپ کے لیے منظور کیا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ کبھی بھی نا امید نہ ہو، کیونکہ جو کچھ اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ کوئی مقام، کوئی مصیبت، کوئی خوف تمہارے پیچھے پیچھے آئے، تمہیں ٹوٹ کر چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو جیسے ہر بار تمہیں اس کے لیے آزمایا جاتا ہے، تمہیں اس بار بھی اس سے ڈٹ جانا ہے۔ جیسے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اسی طرح یہ مشکل بھی گزر جائے گی اور اچھے دن ضرور آئیں گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارا حامی اور نگہبان ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تم حوصلہ ہار رہے ہو، جب تمہیں لگے کہ تم اپنا صبر کھو رہے ہو، تو فوراً اللہ سے رجوع کرو اور دعا کرو کہ یا اللہ، زندگی کے ہر موڑ پہ ہمت، صبر اور حوصلہ عطا فرما۔
اللہ سے جو بھی دعا مانگی جائے تو وہ کبھی رد نہیں کرتا۔ سنیں، پریشان نہ ہوا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مشکلات اور آزمائشیں وہ اپنے پسندیدہ بندوں پر ہی تو لاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ شکر گزار ہیں یا نہیں۔ کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ آپ اس کے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں آتے ہیں؟ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے، یا اللہ، میں تو انہیں بھول چکا تھا۔ اور پھر اللہ فرمائے گا، پر میں نہیں بھولا۔ جب تم اللہ کی عرش کے جانب ان کے انتظار میں نم آنکھوں سے دیکھتے ہو تو اللہ اپنی محبت بھری نگاہ تم پر ڈال رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ معجزے کے انتظار میں صبر جمیل کے ہمراہ پر کامل یقین کے لیے بیٹھا ہے۔ یاد رکھو کہ جب تم صبر کر رہے ہوتے ہو، اس کے کن کے انتظار میں ہوتے ہو، تو وہ وہاں تمہارے لیے ان راستوں سے وسیلے پیدا کر رہا ہوتا ہے کہ جو راستے تمہارے وہم و گمان میں بھی کبھی رہی نہیں ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو مایوس مت ہوں، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں کوئی ایسی چیز ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جو اس آزمائش میں مبتلا ہو کر ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تھک گئے ہو، بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے، اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔